چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں عرفان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کے قریب 2 بجے کا سمے تھا۔ اب جا کر اس کی آنکھ لگی۔ تبھی برابر میں رکھا اس کا موبائل فون کی رنگ ٹون بجنے لگی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ فون اٹھاتے ہوئے سوچنے لگا کہ کس کا کال ہو سکتا ہے۔ دیکھا تو مردہ گھر سے کال آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوا کہ اس سمے اس کو کس نے کال کی۔ اس نے فون اٹینڈ کیا تو اس کے سپروائزر کی آواز سنائی دی۔ وہ بڑی گھبرائی ہوئی آواز میں بول رہے تھے۔ کہنے لگے کہ عرفان، تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے، تمہیں یہاں مردہ گھر آنا ہوگا، اسی لیے فون کیا ہے۔ یہ سن کر عرفان تھوڑا پریشان ہوا۔ بولا، ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے جو اس سمے مجھے بلا رہے ہو؟ سپروائزر کہنے لگا، اگر میں نے تمہیں کارن بتا دیا تو پھر تم آ نہیں پاؤ گے، تم شاید ڈر جاؤ۔ سپروائزر کی بات پر عرفان ہنس دیا اور کہنے لگا، دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں جو مجھے ڈرا سکے۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور جلدی سے تیار ہو کر اپنی بائک پر سوار ہو کر گھر سے نکل گیا۔ جانے سے پہلے اس نے چیک کیا تھا کہ اس کی ماں گہری نیند سو رہی تھی، نہیں تو وہ اس سمے اسے گھر سے بالکل باہر نہ جانے دیتی، کیونکہ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ ہر سمے عرفان کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتی تھی، بس ڈیوٹی کے ٹائم نہ جانے وہ اسے کیسے جانے دیتی تھی۔ اسے چھوڑنے دروازے تک خود آتی، جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہے۔ عرفان کو بھی حالانکہ اپنی ماں کی بہت چنتا رہتی تھی، کیونکہ ان کی دیکھ بھال کرنے والا گھر پر کوئی بھی نہیں تھا اور وہ بیمار بھی رہتی تھی۔ جیسے ہی عرفان مردہ گھر پہنچا اور ہال میں پرویش کیا تو وہاں موجود سبھی لوگ پریشان کھڑے تھے۔ سب کے چہرے پر موت کے جیسا ڈر دکھ رہا تھا۔ عرفان نے سپروائزر کو دیکھا اور جلدی سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ سپروائزر نے اسے دیکھ کر کہا، آج تم سے ایک کام ہے، وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے کیوں بلایا گیا ہے اور سب آخر اتنا پریشان کیوں ہیں؟ سپروائزر کہنے لگا، آج ایک کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں 4 لوگ موجود تھے، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ ان میں سے ایک لڑکی کی موت ہو گئی ہے جو بہت خراب حالت میں ہے، باقی 3 بے ہوش ہیں، اسی لیے اس لڑکی کو جلدی سے جلدی دفنانا ہے۔ عرفان سپروائزر کی باتیں سن کر حیران رہ گیا اور بولا، تو دفن کیجیے، اس میں میری کیا ضرورت ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ کام میرا تو نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر سپروائزر کہنے لگا، مجھے قبر کھودنے کے لیے ایک لڑکے کی ضرورت تھی، اسی لیے تمہیں بلایا۔ عرفان سپروائزر کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگا اور بولا، قبر کھودنے کا کام میرا نہیں ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ کام دوسرے لڑکے کا ہے، اور وہ لڑکا ہے کہاں؟ سپروائزر بولا، وہ تو بے ہوش پڑے ہیں۔ عرفان گھبرا گیا، بولا، کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا ان کو کہ وہ بے ہوش ہو گئے؟ مجھے آپ کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ مجھے ذرا کھل کر بتائیں گے آخر بات کیا ہے؟ سپروائزر پریشان ہوتا ہوا بولا، بات یہ ہے کہ جیسے ہی اس لڑکی کی لاش یہاں لائی گئی، ہم نے اسے دفن کرنے کا انتظام کر لیا تھا۔ پہلے کلو اور اس کے ساتھیوں کو قبر کھودنے کے لیے بھیجا تو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ ڈرا ہوا پاگلوں کی طرح سے ہو گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ مجھے لگا شاید اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اسی لیے میں نے سونو کو یہ کام سونپ دیا تھا۔ اس نے بھی جیسے ہی مٹی کھودی وہ بھی ڈر گیا، اس کے بعد وہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور لڑکے کو یہ ذمہ داری سونپی، باری باری یہ سبھی لڑکے بے ہوش ہو گئے۔ 8 لڑکے قبر کھودنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ تم سمجھ سکتے ہو کہ اس سب میں ہمارا کتنا سمے برباد ہو چکا ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ اور سمے برباد ہو، اسی لیے مجبوری میں مجھے تمہیں فون کرنا پڑا۔ اب تم جلدی سے جا کر مٹی کھودو تاکہ ہم جلدی سے جلدی اس لڑکی کو دفن کر سکیں۔ یہ سن کر عرفان نے سر ہلا دیا اور مردہ گھر سے نکل گیا۔ قبرستان پہنچا تو دیکھا جگہ جگہ سے مٹی کھودنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن وہ سارے لڑکے اس کام میں ناکام رہے تھے۔ عرفان نے اوپر والے کا نام لیا اور قبر کھودنے کے لیے پھاوڑا ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین کھودنے کا کام شروع کرتا تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ عرفان نے سوچا کہ سپروائزر کی طرف سے کال آ رہی ہوگی، اسی لیے اس نے جلدی سے فون اپنی جیب سے نکالا، لیکن وہ نمبر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ اس کے پڑوسی کا نمبر تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی
کہ وہ رات کو 3:30 بجے کیوں کال کر رہا تھا۔ عرفان نے کال ریسیو کی، پوچھا کیا بات ہے۔ اس کا پڑوسی بہت گھبرایا ہوا تھا، کہنے لگا تمہارے گھر میں چور گھس گئے ہیں، تم اندر سے کمرے کو لاک کر لو۔ یہ بات سن کر تو عرفان کے پسینے چھوٹ گئے، وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہ بولا میں تو گھر پر ہوں ہی نہیں۔ یہ بات سن کر اس کا پڑوسی اور بھی زیادہ گھبرا گیا، کہنے لگا تم جلدی سے جلدی گھر پہنچنے کی کوشش کرو، تب تک میں پولیس کو کال کر دیتا ہوں۔ یہ بات سن کر تو عرفان بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ ایک گھر میں وہ 2 ہی لوگ تو رہتے تھے، ایک عرفان اور اس کی ماں۔ اس کی ماں گھر پر اس سمے بالکل اکیلی تھی، اور ویسے بھی وہ بہت کمزور دل کی تھی، ایسے حالات میں وہ بہت جلدی گھبرا جاتی تھی۔ عرفان سارا کام ویسے ہی چھوڑ کر تیزی سے اپنی بائک اپنے گھر کی طرف دوڑا دی، ساتھ ہی اس نے سپروائزر کا نمبر بھی ملایا اور اس کو ساری بات بتاتے ہوئے کہا میں قبر نہیں کھود سکتا، میں گھر واپس جا رہا ہوں۔ سپروائزر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کسی اور لڑکے سے کام کروا لوں گا۔ عرفان بہت جلدی اپنے گھر پہنچ گیا۔ جب اپنے گھر پہنچا تو پولیس وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھی، جبکہ چور گھر سے بھاگ چکے تھے۔ عرفان جیسے ہی گھر میں پہنچا تو پتہ چلا کہ چور پولیس کے جلدی آنے کی وجہ سے کوئی سامان لے کر نہیں جا سکے تھے۔ گھر میں داخل ہوا تو اس کی ماں وہاں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے چہرے کی رنگت پیلی ہو چکی تھی، وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ عرفان بولا آپ ٹھیک تو ہیں نا ماں؟ اس کی ماں نے سر ہلایا اور بولی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چل، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ عرفان کی ماں ہارٹ کی پیشنٹ تھی، اسے اپنی ماں کی چنتا ہونے لگی۔ جلدی سے وہ اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ چیک اپ ہوا تو پتہ چلا کہ بی پی بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور ہارٹ بیٹ بھی بہت تیز چل رہی ہے۔ ڈاکٹر نے ماں کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا تھا اور کہا کہ جب تک ان کی حالت ٹھیک نہیں ہو جاتی ہم آپ کو گھر جانے کی انومتی نہیں دے سکتے۔ عرفان پورا سمے ہاسپٹل میں رہا اور دوپہر کے 1 بجے کا سمے تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی ماں کو چیک کیا، اب ان کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، بی پی بھی نارمل ہو چکا تھا، تو ڈاکٹر نے ان کو ڈسچارج کر دیا تھا۔ تب عرفان انہیں گھر واپس لے آیا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا اب آپ آرام کرو اور سونے کی کوشش کرو۔ عرفان ماں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا کہ تبھی پھر سے سپروائزر کی کال آئی۔ عرفان تو یہی سمجھا تھا کہ سپروائزر اسے چوروں کے بارے میں پوچھ رہا ہوگا، لیکن عرفان نے کال اٹینڈ کی تو سپروائزر کی بڑی گھبرائی ہوئی آواز کانوں میں گونجی۔ وہ کہنے لگا تم ابھی کے ابھی آ جاؤ عرفان، کیا چور ابھی تک واپس نہیں گئے؟ عرفان بولا کیوں، اب کیا ہو گیا، مجھے کیوں آنا ہے، کیا بات ہے؟ سپروائزر کہنے لگا کہ قبر کی کھدائی کرنی ہے اور تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم واپس آ جاؤ گے۔ سپروائزر کی وینگ سے بھری آواز عرفان کے کانوں میں گونجی تھی۔ یہ بات سن کر عرفان دنگ رہ گیا تھا۔ وہ من میں سوچنے لگا کہ سب کو اپنے کام سے مطلب ہوتا ہے۔ سپروائزر کو پتا تھا کہ میرے گھر میں چور گھس گئے ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا تھا، ایسے میں انہیں میرے بارے میں پوچھنا تو دور، بس اپنے ہی کام کی رٹ لگائے پڑے ہیں۔ لیکن عرفان نے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سپروائزر سے بولا جب رات میں گھر واپس آ رہا تھا تب تو لاش کی حالت بہت خراب تھی اور اسے دفن کر دینا تھا، تو کیا آپ تب سے اب تک میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے؟ اب تو دوپہر کے 3 بج رہے ہیں، اس نے اس کی قبر کی کھدائی کیوں نہیں کروائی؟ وہ کہنے لگا ہر ممکن کوشش کر لی ہے، نہ جانے یہ زمین اس لاش کو اپنے اندر دفنانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے۔ میں نے جتنے بھی لڑکوں کو قبر کھودنے کے لیے بھیجا ہے سب کے سب ڈر کر واپس آ جاتے ہیں۔ اب میں تم سے کہتا ہوں کہ تم آ کر اپنی کوشش کر لو، کیا پتہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ عرفان بولا ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ عرفان کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ کہنے لگی تم کس لاش کی بات کر رہے ہو؟ عرفان بولا ماں آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جب کسی کو زمین اپنے اندر دفن ہونے کو نہ دے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بات سن کر اس کی ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی بیٹا یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے، اوپر والا کبھی کسی کے اوپر ایسا سمے نہ لائے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کچھ نہ کچھ پاپ کرتا ضرور ہے، ایسا کوئی انسان نہیں جو صرف اچھے کام کیے ہو، لیکن کچھ ایسے پاپی ہوتے ہیں جن کے پاپ بہت بڑے ہوتے ہیں۔
اسی لیے اوپر والے سے دعا کرو کہ جس طرح انسان کا پردہ دنیا میں رکھتا ہے، موت کے بعد بھی ہر کسی کا پردہ رکھے، کبھی کسی کے گناہ اس طرح سے سب کے سامنے نہ آئیں۔ عرفان بولا، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کیسے گناہ؟ اس کی ماں کہنے لگی، جو انسان بہت زیادہ پاپی ہوتا ہے اس کو دفنانے کے سمے الگ الگ طرح کی مشکلیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ میں نے تو یہ بھی سن رکھا ہے کہ اس کی قبر کھودنے والے کو جہنم کی آگ محسوس ہونے لگتی ہے، اور کچھ ایسی بھی موت ہوتی ہیں جن کے لیے قبر کی کھدائی کی جائے تو زمین پتھر جیسی ہو جاتی ہے۔ وہ بولا، لیکن جو لڑکے کھدائی کرنے کے دوران بے ہوش ہو گئے ہیں، اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ایسا انہوں نے کیا دیکھ لیا ہوگا کہ وہ ڈر کر بے ہوش ہو گئے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگیں، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ قبر کھودنے والا مرے ہوئے انسان پر دفن ہونے کے بعد آنے والی سزا یعنی عذاب ابھی سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور وہ سب کچھ دیکھ کر ڈر کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تب اس نے مردہ گھر میں ہونے والا سارا قصہ اپنی ماں کو سنا دیا۔ اس کی باتیں سن کر اس کی ماں کو غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگی، تم بہت ہی نالائق ہو۔ بچپن میں جب میں تم پر سختی کرتی تھی کہ اسکول چلے جاؤ تو تم میری بات نہیں مانتے تھے، تب تو میں تمہیں مار کر اسکول بھیج دیتی تھی، لیکن جب تم کالج گئے تو میں نے تم پر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا، کیونکہ تب تم بڑے ہو گئے تھے، لیکن تم میری بات نہیں مانتے تھے۔ میں تمہیں بہت کہتی تھی کہ پڑھ لکھ لو، تمہارے کام آئے گا۔ اگر تم نے میری بات مانی ہوتی اور کالج میں پڑھ چکے ہوتے تو آج تم کوئی اچھی نوکری کر رہے ہوتے، کم سے کم تمہیں یہ سب تو نہ کرنا پڑتا۔ عرفان بولا، ماں، میری نوکری بری نہیں ہے، یہ بھی تو اچھی ہے۔ اس کی ماں کہنے لگی، نوکری کوئی بھی بری نہیں ہوتی، لیکن تمہارا کام بہت خطرناک ہے۔ عرفان نے سر ہلا کر اپنی ماں سے کہا، آپ چنتا نہ کرو، یہ سب چیز مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہو گیا اور اپنی ماں سے کہا، اپنا خیال رکھنا ماں، کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے فون کر دینا، اور اس لڑکی کے لیے دعا کرنا جسے ہم دفنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے چلا گیا، اور اپنی ماں کی باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ روز روز یہ لاشیں دیکھ کر اس کی دوستی بھی موت سے ہو گئی تھی۔ اب وہ ہر اپنی موت کے لیے تیار رہتا تھا۔ پھر وہ خود ہی سوال جواب کرنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر ہر کوئی ایسا کام کرنے سے پیچھے ہٹے گا تو مرے ہوئے لوگوں کو دفنانے یا ان کا انتم سنسکار کرنے کا کام کون کرے گا؟ کچھ لاشیں تو ایسی ہوتی ہیں جن کی پہچان بھی نہیں ہو پاتی۔ یہ انسانیت سے بھی بڑھ کر بہت بڑا کام ہے، اور ویسے بھی یہ ایک نیک کام ہی ہے، اور اوپر والے نے نیک کام کرنے والوں کی خود ہی سرکشا کرتا ہے۔ انہی سوچوں میں گم عرفان مردہ گھر پہنچا تو پریشان سے سپروائزر کو دیکھا جو اس سمے بہت جھنجھلایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم عجیب بندے ہو، تم اپنے گھر جا کر چھپ کر بیٹھ گئے تھے، جبکہ میں ابھی تک اس لاش کو دفنانے کی کوشش کر رہا ہوں پر ناکام ہوں۔ عرفان کو بھی اس کی بات پر غصہ آ گیا۔ عرفان بولا، نہ جانے اس لڑکی سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے کہ زمین اسے اپنے اندر سمانے نہیں دے رہی۔ اس کی بات سن کر سپروائزر کہنے لگا، ایسی باتیں نہ کہو، ہر چیز کی جانکاری اوپر والے کے پاس ہے، ہم کچھ بھی ایسے نہیں کہہ سکتے کہ کون پاپی ہے اور کون نہیں۔ عرفان بھی اس کی بات سے سہمت تھا، اور اس نے من ہی من میں اوپر والے سے معافی مانگی۔ پھر سپروائزر سے کہا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ تم قبرستان جا کر قبر کی کھدائی کرو، شاید اس بار کام ہو جائے۔ جیسے ہی قبر کی جگہ کھدائی کی جائے گی، کھد جائے گی، میں وہاں پر لاش کو لے کر پہنچ جاؤں گا۔ عرفان نے کہا، ٹھیک ہے، میں جا کر اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر سے قبرستان میں موجود تھا۔ جیسے ہی عرفان اپنا کام شروع کرنے ہی والا تھا کہ پھر سے اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ تو عرفان نے سوچا، نہ جانے اب کون ہے۔ اس نے جلدی سے فون دیکھا تو جو کچھ سپروائزر نے کہا وہ سن کر عرفان حیران رہ گیا۔ جب سپروائزر کی کال آئی، اس نے جلدی سے فون ریسیو کیا اور بولا، میں بس ابھی کھودنے ہی والا ہوں، آپ تھوڑی دیر بعد فون کرنا۔ سپروائزر کہنے لگا، نہیں نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، تم ابھی قبر کی کھدائی مت کرو، کیونکہ لاش کے آج کی کہانی کا پہلا بھاگ ابھی یہیں تک۔ اس کہانی کا بھاگ 2 آئے گا
1 اپریل 2025 صبح 9 بجے۔ اس کہانی کا بھاگ 2 دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں جا کر لنک پر کلک کریں یا ویڈیو کے لاسٹ میں اینڈ اسکرین پر کلک کریں، یا پھر ہمارے چینل FR ہندی کہانیاں پر جا کر لیٹسٹ ویڈیو میں تھمبنیل پر کلک کریں۔ تو اس کہانی میں اب نیا موڑ کیا ہوگا؟ کیا عرفان قبر کی کھدائی کر پائے گا؟ اور کیا کارن ہے کہ قبر خود نہیں پا رہی اور جو بھی اسے کھودنے کے لیے جاتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے؟ وہ لڑکی آخر کون ہے اور اس کی موت کیسے ہوئی؟ انہی سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے دیکھیے اس کہانی کا بھاگ 2۔